مردہ چاروکا السلام علیکم من بشیر بلوچ مراگش بزانہ ہوں شمید مساڑیاں انچوکہ مازوی گوشتگت کہ مراگش دومی بارہ شما مروچی چارت و آما تسلسلہ را کسیں ما دیمترہ برا گئیں کہ کراچی الیکٹرک سپلائی کے کنو کی کمپنی آئیے داں آیو کے ممکنہ فروخت یا خرید کنو کے کسیں چائنیز کمپنیاں داں یہ سفر اسی طرح میں سلسلہ اللہ نے گئے کہ یہ دورانہ بیرے پرائیویٹائز کنک بیتا و کمپنیز اور زیرک بیتا ایران پدا کسی نام کے الیکٹرک تو کا بدل کنک بیتا پدا انیہ بیرے پدا کسی کے الیکٹرک کے ہما کہ اسس آئینی کے راستن تھے آئینی کے شیئرز کے موجود انتے کے ایس دیگے آئی مہور کمپنیاں ایک میرے پدا کسی شرح بہا کر لگائیں چائنیز کمپنی کر رہا کسی کا پوال حل لگائیں اور کسی خواہش مند ہے چائنیز کمپنی کی شرح بگری تھیں ایک اپنا نمہ دیمہ پر گئیں کہ کجام چیزاں کہ یہ آیا درستیں تقاضائیں پورا کرنے گئے قانونی تقاضا پورو بہ گئے تھے اشتو کا کسی اما کجام چیز پش کپاں یا کجام چیز کسی بیگ لوٹاں کے گندگاہ نے آئے گئے تھے میں گما انیل ممتاز مروچی پدا کسی ساڑیاں یا کپانا کسی تیم طرح بنے انیل ممتاز ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کل جہاں سے تان ٹوٹی تھی وہیں سے جوڑ لیتے ہیں سلسلہ جو ہم بات کر رہے تھے ان کے ایڈریسز کے اور جو پاکستان میں اس وقت عارف ابیب کی کمپنی جو کہ چائنیز کمپنی کے ریپریزنٹیشن میں کے الیکٹرک کے ساتھ نیگوسیشن کی خواہش مند ہے اور انہیں خط و خطابت بھی کی ہیں تو آپ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے جو شیئرز ہولڈر ہیں یہ کس کے ساتھ جا کے نیگوسیشن ہو سکتی ہے اگر یہ باتیں میچور ہو گئیں ان کے درمیان جو ہے یہ بات اس نہج تک پہنچی خرید و فروخت کی نوبت آ گئی ایک جب 2004 میں یہ پرائیویٹائز ہوئی تھی تو ایگریمنٹ 4 اور 5 میں 2004 کے اندر 2004 نومبر 2004 کے اندر یہ پرائیویٹائز ہوئی تھی 5 تو وہ ہم اینول رپورٹ کی جو باتیں کرتے ہیں نا 2005 کے اندر تو اس میں ایک جب ایگریمنٹ ہوا تھا سیل پرچیز ایگریمنٹ اس کا آرٹیکل 5 ہے اور پیج نمبر 25 ہے اس پہ لکھا ہوا ہے ایڈیشنل ٹرانسفر تو اس کے اندر ہے provided that prior to such transfer transaction the purchaser shall have obtained the seller's certification stating that the purpose transfer transaction does not affect the national security interests of Pakistan. With certification shall not be unreasonably withheld. کہ پاکستان کی کسی بھی سیکیورٹی کے اوپر ٹھیک ہے یہ ایک چھوٹا سا یہ باقی پورا باقاعدہ لکھا ہوا ہے وہ ہے کہ ٹرانزیکشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے سرٹیفکیشن ہونی ہاں جی میں اس کلاس کے حوالے سے میں بات نہیں کر رہا میں اس کلاس سے بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارے پاس یہ کے الیکٹرک والوں نے جو اپنے ایسٹس کے حوالے سے جو ڈائیگرام ہمیں دیا ہے اس میں میجر جو شیئر ہیں وہ کے ای ایس پاور لمیٹڈ کے پاس ہیں 66.40 اور بعض جو کرسپونڈنگ ہوئی ہے یا جو خط و خطابت ہوا ہے اس میں بعض جگہ تذکرہ ہی نہیں ہے اس کا اور جب نیچے ہم آ جاتے ہیں تو ابراج ہے الجمائیہ ہے ابلیغ این آئی جی ہے جو کہ میجر شیئر ہولڈرز کمپنیز ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نیگوسیشن کی جو خواہش رکھتی ہے کمپنی جس جو توسط سے اور جس پاکستانی کمپنی کے توسط سے ان معاملات کو آگے بڑھانے کی خواہش مند ہے تو وہ کس سے بات کرے گی کے الیکٹرک سے بات کرے گی ابراج سے بات کرے گی الجمائیہ سے بات کرے گی کے ای ایس پاور سے بات کرے گی یہ جنرل باڈی میٹنگ کے اندر جتنے بھی لوگ شامل ہوتے ہیں ان سب سے بات کرے گی جنرل باڈی میٹنگ کیوں کال کی جاتی ہے
جنرل باڈی میٹنگ جب کال کی جاتی ہے وہ کیوں کال کی جاتی ہے کہ اس میں جتنے بھی شیئر ہولڈر ہوتے ہیں وہ جا کے اپنی پریزنٹیشن دیتے ہیں. اس میں یہ شیئر آئی ایف سی بھی ہوگی, اس کے اندر ابراج بھی ہوگا, الجمیہ بھی ہوگا, این آئی جی بھی ہونا چاہیے, آئی ایف سی بھی ہونا چاہیے, آئی ایف سی انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن, ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی ہوگا, کے ای ایس پاور لمیٹڈ بھی اس کا نمائندہ ہوگا, گورنمنٹ آف پاکستان کی بھی نمائندگی ہو رہی ہوگی, اور ادر جنرل پبلکس بھی آئیں گے اس کے اندر. وہ بیٹھیں گے, اس کے اوپر ڈبیٹ ہوگی, ٹھیک ہے. پہلے تو یہ آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے, پہلے فیصلہ کریں گے کہ جو 66% شیئر جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے, کیونکہ جنرل باڈی میٹنگ ہمیشہ سپٹمبر میں ہوتی ہے, ابھی اناؤنس ہونے والی ہے, تو یہ اسی کا یہ تھوڑا سا یہ بنایا جا رہا ہے. اور عموماً وہاں پر پھر ڈسکس ہوتا ہے, اور شیئر ہولڈرز پھر اپنی وہاں پہ ووٹنگ پاور استعمال کرتے, جس کا انہوں نے کہا کہ ووٹنگ جو ہے ووٹنگ شیئر ہولڈرز جو ہوتے ہیں. عمومی ایک جو تاثر ابھر کے سامنے آتا ہے مختلف چینلز میں بھی اور اخبارات میں بھی, کہ اس وقت اس کی جو آپریشنل مینجمنٹ یا جو زیر انتظام کے الیکٹرک چل رہی ہے وہ ابراج کی. جی بالکل ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو 66.40% شیئرز ہیں اس میں میجارٹی ابراج کے پاس ہوں گے. سب سے زیادہ تو شیئرز ان کے پاس ہیں نا, کے ای ایس پاور لمیٹڈ کے پاس ہے, اور کے ای ایس پاور لمیٹڈ جو اندر فارمیشن ہے اس میں بھی ان کے پاس زیادہ ہیں. جو ابراج ہے, ابراج کا نام نہیں ہے سر, ایک آف شور کمپنی کا نمبرنگ ہے ان کے پاس, ابراج کے نام سے نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ دنیا کو دکھا رہے کہ ابراج ہے, مطلب یہ لاقانونیت کی انتہا ہوتی ہے اس کو, کہ جس کمپنی کا نام نہیں ہے اور اس نے اپنے ایک آف شور کمپنی کی نمبرنگ دے کے اس میں شامل ہوا ہے. ابراج کی تو ہے نا کمپنی, ابراج کی کمپنی نہیں ہے نا سر, ابراج کا نام نہیں ہے نا. جب یہ کیمل آئلینڈ کے اندر رجسٹر کراتے ہیں تو ابراج کا نام نہیں ہے, وہاں پہ نمبرنگ ہوتی ہے, ایشو ہوتی ہے. یہاں پر جو ابراج نے شیئرز خریدے ہوں گے لیکن نام نہیں ہے اس ایگریمنٹ کے اندر, جو 2009 کا ایگریمنٹ ہے اور 2004 کا ایگریمنٹ ہے. ابراج کا نام نہیں ہے, نہیں ہے ابراج صرف بریکٹ میں لکھا ہوا ہے, کمپنی کا نام تھوڑی ہے, وہاں نمبرنگ ہے سر. آپ دیکھیں تو صحیح, جو ایگریمنٹ ہے اس میں صرف بریکٹ کے اندر ابراج ایک چھوٹا سا لکھ دیا ہے, باقی وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. الجمیہ کا نام ہے لیکن ان کا پتہ الجمیہ کا کیمل آئلینڈ کا لکھا ہوا ہے, دینم کا پتہ وہ وہاں کا لکھا ہوا ہے, ان کے نمبرنگ لکھی ہوئی ہے, نام لکھا ہوا ہے, اور آف شور کمپنی کی نمبرنگ دی ہوئی ہے, آف شور کمپنی کی نمبرنگ دی ہوئی ہے. اب آف شور کمپنی اب جب بنا رہے ہیں وہ تو چھوٹے سے, صرف ایک کامن سے بندے کو بھی بات کرنا چاہیے کہ یار ایک جزیرے کے اندر وہ کون سا کام کر رہے ہیں یار, یا دنیا میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, تو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو پھر اس ملک میں آئے نا سر, اس کی وہاں پر وہ ایس سی سی پی کے اندر اپنے آپ کو رجسٹر کریں. یہ کیمل آئلینڈ کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے پلاما آئلینڈ, یہ وہاں پہ کیا کام ہو رہا تھا, سب 2 نمبر کام ہو رہا ہوتا ہے, سب پتہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم اس بات کو آگے لے چلتے ہیں کہ جو سلسلہ چل رہا ہے, اور جو یہ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جب چائنا کے حوالے سے یا چائنیز کمپنی کے حوالے سے بات سامنے آتی ہے, تو کیا اس نام سے ملتے جلتے دوسری کمپنی بھی چائنا میں جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہیں؟ اس میں جو وہاں کے پبلک یا حکومت کی شیئر کتنی ہوگی جو یہ کمپنی خواہش مند ہے اس وقت اس نیگوسیشن کے حوالے سے؟ دیکھیں پہلے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا آنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. یہ ابراج ایک دم اپنے سارے شیئر جو 66.40, ہم ابھی تو ایزیوم کر رہے ہیں نا, اگر آپ نے ایزیوم کرنا ہے نا, وہ 66.4% پورے کے پورے شنگھائی پاور کو کیوں دے رہا ہے, جب وہ اتنی اچھی پاور میں آ گئی ہے, کمپنی پروفٹ میں آ گئی ہے. جب دیکھیں سونے کی مرغی کوئی نہیں بیچتا, سونے کی مرغی کون بیچتا ہے, چاہے وہ جو چائنا کرنے آ رہا ہے, آپ نے پکی پکائی چیز بنا کے دے دی اور اب آپ جا رہے ہو آگے. اب آپ کیا کرنے جا رہے ہو؟ پہلے تو یہاں پر ایشو اٹھتا ہے کہ جب میں نے ایک چیز پہ محنت کری, اس کو اسٹیبلش کیا, اس پہ خون پروفٹ دینے لگ جائی, تو میں آگے کیوں دینے جا رہا ہوں؟ سب سے پہلے تو یہیں پہ شک شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس کے حوالے سے ایک بات جو کہ تاثر ہے کہ ابراج کی جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں لاسز میں کمپنیاں ہوتی ہیں وہاں کے اس کے شیئرز خرید کے, جب وہ آ جاتا ہے ایک ایسی پوزیشن پہ جہاں پر اس کو اچھی قیمت جو ہے وہ مل رہی ہوتی ہے, تو وہ بیچ کے کہیں اور جا کے انویسٹ کرتا ہے. یہ غلط ہے. آن گراؤنڈ کچھ اور چیز ہے. آن گراؤنڈ یہ ہے کہ جہاں یہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا, وہاں پہ کرپشن کے اندر وہ ٹاپ موسٹ کمپنیز ہے جہاں پہ یہ لوگ کرتے ہیں. جہاں پہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, جن ممالک میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے, وہ کرپشن کے اندر ٹاپ موسٹ کمپنی وہ ممالک ہیں جہاں یہ کرتے ہیں. وہاں یہ کرپشن پھیلاتے ہیں,
نہیں مطلب جس طرح اور کرپشن کے ذریعے ایسی تھی اس کو کی ایس پاور دیکھیں نا کے ایس پاور لمیٹڈ کہیں موجود ہی نہیں ہے یا نیٹ پہ. انہوں نے خریدی, اس کے بعد ابراج نے اس سے شیئرز خریدے, ہو سکتا ہے کہ ایک بڑی تعداد میں شیئرز خریدے ہوں. جب انہوں نے شیئرز خریدے اور ایک پروفٹ مارجن پوزیشن پہ آ گئی کمپنی اور اس کو بہتر آفر مل رہی ہوگی یا ہوگی, تو یہ یہاں سے بیچ کے کہیں اور جا کے جو کہ لاسز میں جا رہی ہو. دیکھیں لاسز میں نہیں ہوتے, اصلی جو ہے فیکٹس ہیں جو میں نے ابھی کرا, جبکہ میں نے ڈاکومنٹڈ پروف بھی دیے ہیں پاکستان کے ہیں نا صرف, کہ یہ کے الیکٹرک کیسے پروفٹ میں دکھائی جا رہی ہے, کے الیکٹرک جو ہے وہ پروفٹ میں کیسے دکھائی جا رہی ہے. یہ سب 2 نمبر کام ہے اور یہ بہت بڑا اسکیم ہے, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکیم. کیا آپ اس کی جو رپورٹ ہے اس کو بھی آپ نہیں مان رہے ہیں؟ رپورٹ تو پوری بوگس ہے, جبکہ آڈیٹر فرم بھی بوگس ہے سر. فراڈ نمبر 1. تو یہ جو 22 ارب روپے 9 مہینے کے دکھا رہے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یہ کم ہے؟ یہ روزانہ جو کے الیکٹرک 1 ارب سے زائد کی ڈکیتی روزانہ ڈیلی کی بیسس پہ آپ کو میں بتا رہا ہوں, جس کے 33 کروڑ روپے کے ڈاکومنٹڈ پروف سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں, سندھ ہائی کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں, ایف آئی اے کے پاس پڑے ہوئے ہیں, آپ کی ساری ایجنسیوں کے پاس پڑے ہوئے ہیں, اور اس کیس کے اوپر ہاتھ نہیں رکھا جاتا. اور باقاعدہ ڈائریکٹر کراچی ایف آئی اے صاحب کہتے ہیں اس کو ذرا فائل کر دو, اس کو کلوز کر دو. ڈائریکٹر کراچی ایف آئی اے صاحب کو انسٹرکشن اب کون دے رہا ہے کہ آپ فائل کر دو اس کیس کو؟ اچھا, جو ایک بات یاد رکھیں, عوام بھی یاد رکھیں کہ جب کسی ایف آئی اے کے اندر کوئی لیٹر ایشو ہو جاتا ہے تو وہ ڈاکومنٹ ہوتی ہے, بند نہیں ہوتی, ہاں کلوز کر دی جاتی ہے وقتی طور پہ. اور یہ سیاست ہوتی ہے, اس میں سیاست کی جاتی ہے کہ اس کو بھی روک دو, اس کو چلاؤ, اس کیس کو رکھو. مطلب ایف آئی اے جو ہے وہ تفتیش نہیں کرتی ہے, وہ ڈائریکشنیں لے رہی ہوتی ہے. اور باقاعدہ انیل ممتاز کے جتنے بھی والیومز ہیں, اور خاص طور پہ یہی ہے, ان کی اینول رپورٹ کے اوپر پورا ہے اور اس کے اوپر ساری ایجنسیوں کو تشویش ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ مڑا چارو کا بریک یہ بریک اپاد شمیت مساڑی.